هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الہی یہ کتاب آسان فرما. یہ آسان فارسی کا ہمارا پہلا سبق ہے، اور فارسی سیکھنے کے سلسلے کو ہم نے شروع کیا تھا. کسی بھی زبان کے سیکھنے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس زبان کے لٹریچر کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس سے جملے بنائے جائیں، ان کی عملی مشق کی جائے، ان سے تمرین کو لکھا جائے. اور دوسرا جو اہم حصہ ہے وہ یہ کہ اس زبان کی گرامر کو پڑھا جائے، قواعد کو پڑھا جائے، اور پھر ان کو سمجھا جائے، ان کو استعمال کیا جائے، ان کی مشق کی جائے. تو یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے یہ فارسی گرامر کی، فارسی قواعد کی بہت ہی مختصر، بنیادی اور جامع اور معنی کتاب ہے، جو حضرت اقدس مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. تو اس کے پہلے سبق کو ہم کو پڑھتے ہیں. سبق یکم، پہلا سبق. حرکت زبر زیر اور پیش کو کہتے ہیں. تو حرکت یعنی زبر زیر پیش. متحرک وہ حرف جس پر کوئی حرکت ہو. بہت آسان ہے. سکون اس کا دوسرا نام جزم ہے، اور سکون یا جزم کسے کہتے ہیں؟ حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں. ساکن وہ حرف جس پر جزم ہو. اس کے بعد ہے ضمہ، ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتحہ زبر کو کہتے ہیں، اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں. مضموم، مضموم کہتے ہیں پیش والا حرف، جیسے قرآن کا قاف. تو قرآن جو لفظ ہے یا کلمہ ہے، اس پہ جو اوپر جو ہے یہ اس کو ضمہ کہا جائے گا، اور یہ قرآن پورا مضموم ہے. مضموم پیش والا حرف جیسے قرآن کا قاف. مفتوح کہتے ہیں زبر والا حرف، جیسے کریم کا کاف. اور مکسور کہتے ہیں زیر والا حرف، جیسے قبلہ کا قاف. تو بہت آسان ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. اس کے بعد مجزوم، مجزوم ساکن حرف جس پر کوئی حرکت نہ ہو، جیسے مقبول کا قاف. تو مقبول میں جو میم کے بعد قاف ہے یہ مجزوم ہے. اس کے بعد مشدد، مشدد جو حرف دو مرتبہ پڑھا جائے تو اسے مشدد کہا جاتا ہے، جیسے اسی مشدد کی دال، اس کو دو مرتبہ پڑھا جا رہا ہے. اس کے بعد فارسی زبان میں گنتی ہے، اس کو ہمیں یاد کرنا ہے. یک کے معنی ایک، دو معنی دو، سہ معنی تین، چہار معنی چار، پنج معنی پانچ، شش معنی چھ، ہفت معنی سات، ہشت معنی آٹھ، نوح یہ اس کا تلفظ صحیح تلفظ ہے نوح. نوح کے معنی نو، اور دہ کے معنی 10.